کہتی ہے کہ ایک بچی کا جو پیپر تھا اس نے مجھ کو ساکت کر دیا. میں رک گئی. اس نے بدقسمتی سے قسطوں پہ اس نے گاڑی لی، لیکن بدقسمتی سے وہ کسی وجہ سے وہ قسطیں پے نہیں کر سکا اور گاڑی والوں نے اس کو جیل دلوا دی. جب یہ سنا تو میں نے اپنے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں نے اس بچی کی خواہش کو پورا کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین کرام، اس قصے کا راویہ ایک اسکول ٹیچر ہے. عزیزو، سعودی عرب کے شمال میں حفر الباطن جو ہے یہ کویت کے بارڈر سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اور اس علاقے سے ایک زمانے میں مشہور صحابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تھے اور وہاں انہوں نے کنواں کھدوایا تھا. تو اس اعتبار سے یہ علاقہ جو ہے وہ ان کے وجہ شہرت جو ہے انہی کے نام سے پھر آہستہ آہستہ وہ نام تبدیل ہوتے چلے گئے. بہرحال آج کل یہ حفر الباطن جو ہے یہ سعودی عرب کی ایک بڑی مشہور چھاؤنی بھی ہے اور کویت کا بارڈر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے. یہ جو اسکول ٹیچر ہے کہتی کہ میں حفر الباطن کی رہنے والی تھی. میں نے جب یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی تو میں نے محکمہ تعلیم کے اندر بطور ٹیچر میری تعیناتی ہو گئی. اب ہوا یوں کہ مجھ کو کچھ فاصلے پر ایک گاؤں تھا، وہاں پر میری تعیناتی ہوگی. میں وہاں پر اسکول ٹیچر لگ گئی اور ظاہر بات ہے کہ ہر روز اسکول میں جانا واپس آنا ٹائم لگتا ہے، محنت جدوجہد. کہتے ہیں مجھے 3 سال ہو گئے اسکول کے اندر اور میں نے ایک درخواست دی ہوئی تھی گورنمنٹ کو کہ میں نے کہا تھا کہ میری ٹرانسفر وہ حفر الباطن شہر کے اندر کر دی جائے. وہ کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ الحمدللہ میری موافقت آ گئی. میری تبدیلی اس سکول سے حفر الباطن کے ایک سکول کے اندر ہو گئی. کہتے کچھ نہ پوچھیں کتنے مجھ کو خوشی، اور میں نے اللہ کا 1000 بار شکر ادا کیا کہ الحمدللہ یہ جو آنا جانا تھا میرا یہ ختم ہوا. کہتی کہ میں 5ویں کلاس کو پڑھا رہی تھی تو میں نے ایک دن اپنی بچیوں کو، میرا اب آخری یعنی وہ چند دن باقی تھے اس اسکول کے اندر، تو ایسے ہی میرے ذہن میں ایک سوال آیا. میں نے بچیوں کو کہا بچیوں ایسا کرو، اب ماشاء اللہ آپ سمجھدار ہو گئی ہیں. میں نے ان کے مورال کو بلند کیا. میں نے کہا کہ ایسا کریں، پیپر لیں اور اس کے اوپر اپنا نام لکھیں اور اس کے بعد لکھیں کہ آپ جب تعلیم سے فارغ ہوگی اب کیا بننا چاہیں گی. لو جی، وہ 24 لڑکیاں تھیں اسکول کے اندر، کلاس کے اندر. خیر جی، ہر ایک نے اپنی اپنی وہ امنیاں، اپنی اپنی خواہش، اپنی اپنی وہ جو تھی نا ان کی چاہت کہ میں کیا بننا چاہتی ہوں، اپنی اپنی تمنا انہوں نے لکھی. کہتی ہے کہ میں نے وہ سب بچیوں سے وہ پیپر لے کے میں ان کو انجوائے کرنے لگ گئی. میں دیکھنے لگ گئی. بچیاں تھیں، چھوٹی معصوم بچیاں تھیں، ان کی اپنی اپنی خواہشات. کسی نے لکھا میں ڈاکٹر بننا چاہتا، میں ہاؤس وائف بننا چاہوں گی. کسی نے کہا کہ میں ٹیچر بننا چاہوں گی. کسی نے کچھ اپنے اپنے انداز میں ہر ایک نے لکھا ہوا، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے نام بھی لکھے ہوئے تھے. کہتی ہے کہ ایک بچی کا جو پیپر تھا اس نے مجھ کو ساکت کر دیا. میں رک گئی. میں اس کو بار بار پڑھا. اس کے اوپر لکھا یہ تھا کہ میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ یہ جو رمضان آنے والا ہے میرا والد اس رمضان میں ہمارے ساتھ گھر میں افطاری کرے. کہتی ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس نے یہ کیا لکھا ہے کہ میرا والد ہمارے ساتھ افطاری کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا والد موجود نہیں ہے، اس کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے. کہتے میں نے کیا کیا، میں نے وہ جو پیپر تھا نا بچی کے نے اوپر نام لکھا ہوا تھا وہ لے کے میں ہیڈ مسٹر کے پاس، پرنسپل کے پاس چلی گئی. میں نے اس کو جا کے کہا کہ فلاں کلاس کی بچی ہے، اس کا یہ نام ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کی پرسنل فائل نکال کے مجھ کو اس کی والدہ کا مجھ کو ٹیلی فون نمبر چاہیے. لو جی، وہ جو پرنسپل تھی اس نے تعاون کیا میرے ساتھ. اس نے مجھے ٹیلی فون نمبر نکال کے دے دیا. کہتے کہ میں نے اس کی والدہ کو فون کیا. میں نے اسے کہا کہ
آپ کا ہسبینڈ کدھر ہے، آپ کا خاوند کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ جیل کے اندر ہے۔ میں نے کہا وہ جیل میں کیسے چلا گیا؟ اس نے کہا اصل میں اس نے بدقسمتی سے قسطوں پہ اس نے گاڑی لی، لیکن بدقسمتی سے وہ کسی وجہ سے وہ قسطیں پے نہیں کر سکا، اور گاڑی والوں نے اس کو جیل دلوا دی۔ لو جی، وہ کہتی ہے کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے اپنے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں نے اس بچی کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا، میں نے کہا کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا 80,000 ریال۔ میں نے کہا بس 80,000 ریال کی وجہ سے تمہارا خاوند اور اس بچی کا باپ جیل کے اندر ہے؟ میں انشاءاللہ دیکھتی ہوں۔ کہتی کہ میں گھر آئی، میں نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ جو کمپنی تھی جس سے شو روم تھا، جس سے اس لڑکی کے والد نے گاڑی قسطوں پہ لی تھی، سبحان اللہ، میرا والد اس کمپنی کا شیئر ہولڈر تھا یا اس کمپنی کا شریک تھا۔ کہتی ہے کہ میں نے جب سارا پتہ کرایا تو میں اپنے والد کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا والد محترم، ایسا مسئلہ ہے، آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ کمپنی کا قانون ہے، کمپنی کا اصول ہے، تو میں تو اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتی۔ کہنے لگی کہ ابا جان بات یہ ہے کہ میں نے ہر حالت میں نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اس بچی کا جو باپ ہے وہ رمضان اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ افطاری کرے گا۔ آپ بتائیں میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ میں یہ کر سکتی ہوں کہ اس کی جو قسط ہے وہ میں اپنے ذمہ لے لوں اور میں آپ کو ہر مہینے قسط پے کروں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں گورنمنٹ کو اپلائی کروں اور وہاں سے میں 80,000 ریال بینک سے قرضہ لوں، اور وہ پیسہ جو ہے وہ میں آپ کو ادا کر کے اس کو میں رہا کروا لوں۔ لو جی، والد نے سوچ کے یا پتہ کروا کے اس نے کہا کہ نہیں، سب سے بہترین اس کا حل یہ ہے کہ تم بینک سے قرضہ لو بغیر سود کے۔ الحمدللہ سعودی عرب کے اندر جو ملازم ہوتے ہیں ان کو قرضہ مل جاتا ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے اپلائی کر دیا، اور چند دنوں کے بعد الحمدللہ وہ قرضہ منظور ہو گیا۔ میں نے بینک سے وہ قرضہ لیا، اور میں نے وہ جو کمپنی تھی، وہ شو روم جن سے اس نے قسطوں پہ گاڑی لی تھی، ان کو میں نے پیسے پے کیے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ چند دنوں کے اندر اس بچی کی خواہش پوری ہو گئی تھی، اس کا باپ جیل سے رہا ہو کے آ گیا۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے۔ آپ نے ارشاد سنا کہ احب الاعمال عند اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم۔ اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ کام ہے ان میں سے یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا۔ میرے عزیزو، یہ واقعہ میرے لیے، آپ کے لیے بہت سارے دروس کا سبب ہے۔ کوشش کریں اگر آپ کے لیے ممکن ہو سکے تو لوگوں کو خوشیاں مہیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے آپ کو خوشیاں مہیا کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔